اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں الائٹ اسکول جوبلی ٹاؤن کیمپس سے آپ سے بات کر رہی ہوں۔ ہمارا اردو بی کا جو 9th کا اردو کا سلیبس میں آج آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں۔ پہلا ہمارا لیسن ہے امتحان۔ امتحان جو ہے اس کے رائٹر جو ہیں وہ فرحت اللہ بیگ ہیں، جن کا شمار اردو کے ممتاز مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ ان کا انداز تحریر سادہ، خوبصورت اور پرلطف ہے۔ اس سبق میں وہ امتحان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نہ ہوئی گر میرے پرچوں سے تسلی نہ سہی، امتحان اور بھی باقی ہیں تو یہ بھی نہ سہی۔ یعنی کہ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں، لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے، یہ مصنف بتا رہے ہیں۔ آخر امتحان ایسا کیا ہوتا ہے؟ وہی صورتیں ہوتی ہیں دو، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے، اگلے سال صحیح۔ میں اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھتا ہوں کہ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ان کے خواص، ان کا دماغ مختل یعنی پریشان ہو جاتا ہے۔ میرے بندے پر امتحان کا ردی برابر اثر نہیں ہوتا، یعنی کہ مجھے تو امتحان کی ذرا پرواہ نہیں ہوتی کہ امتحان ہے، دوسروں کی طرح ساری رات پڑھو۔ 2 سال میں لا کا کورس پورا کیا، مگر کس طرح شام کو یاروں کے ساتھ ٹہلتے رہتا تھا، واپسی کے وقت لا کلاس میں جھانک لیتا تھا، یعنی کہ وکالت کی کلاس میں، اور منشی صاحب دوست تھے اور لیکچرار صاحب پڑھانے میں مستغرق یعنی مصروف رہتے تھے۔ حاضری تکمیل میں کچھ دشواری نہ تھی۔ اب آپ ہی بتائیں کہ لا کلاس میں شریک ہونے سے میرے کس مشغلے میں فرق آ سکتا ہے؟ والد صاحب قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، یعنی کہ بڑے بڑے وکیلوں کے سے بھی سبقت آگے لے جائے گا۔ اسی طرح ایک دن امتحان کا دن آ گیا اور جو ہے میں ادھر پہنچا امتحان گاہ، اور پہلے تو دیکھا کہ جو سپرنٹینڈنٹ تھا وہ بہت زیادہ خوش مزاج تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا یا تو امداد غیبی ہو جائے گی یا پرچوں کو الٹ پھیر۔ جب پیپر کے لیے میں اندر گیا، مجھے اپنی سیٹ نہیں ملی، نگران نے مجھے میری سیٹ پر بٹھایا مسکراتے ہوئے، تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ لیکن جب پیپر شروع ہوا تو اس نے ہماری مدد نہ کی، بلکہ مجھے کہا کہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ غیر اسی طرح امتحان میں نے بڑی مشکل سے دیا، اس نے مجھے نقل نہ کرنی دی۔ اس طرح سارے امتحان گزر گئے۔ والد صاحب ایک زبردست سفارشی چٹھی لے کر ایک صاحب کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس سال میرے بیٹے نے امتحان دیا، اگر آپ کوشش کریں تو یہ خانہ زاد ہمیشہ ممنون احسان رہے گا، یعنی کہ یہ آپ کا بندہ۔ تو لیکن اس نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے کہیں وہ خود محنت کرے، خود کوشش کرے۔ جس دن رزلٹ آیا اس دن پتہ چلا کہ میں تو فیل ہو گیا ہوں، اور میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو چپڑاسی کی غلطی ہے جس نے سارے پیپر ہی بدل دیے ہیں۔ والد صاحب نے فرمایا بیٹے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو آئندہ سال۔ اسی طرح کر کے میرا لا کا امتحان ہوا۔ تو مرزا فرحت اللہ کے اس جو تھے سبق سے ہمیں اسٹوڈنٹس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی پڑھائی میں کتنے زیادہ لا تعلق ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کے 3 پیراگراف کی سلیس کرنی ہے، اقتباس کرنا ہے اپنی کاپیوں پہ، اور اس کے سوالات اور جوابات آپ نے کاپیز پہ لکھنے ہیں، اور اس کا آپ نے خلاصہ لکھنا ہے۔ جو آپ نے خلاصہ میں نے بتایا ہے کہ آپ نے خلاصہ ایک چیپٹر ایک پیراگراف پڑھنا ہے، اور اس کے 2 یا 3 سے زیادہ لائنیں جو ہیں وہ نہیں لکھنی سلیس کر کے۔ اسی طرح اگلا پیراگراف پڑھیں اور اس کی 2-3 سلیس لائنیں بنائیں آسان اردو میں، اور اسی طرح آپ پورے لیسن کو بنا دیں۔ کم از کم 2 رجسٹر کے پیج ہوں جو آپ کا خلاصہ لکھا جائے۔ اقتباس آپ نے 3 کرنے ہیں، 3 میں آپ نے تینوں کے مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہیں، اور ساتھ آپ نے اس کی سیاق و سباق بھی لکھنا ہے۔ تو آپ نے یہ پورا آپ نے اقتباس کا کام اپنی کاپیوں پہ کرنا ہے۔ سوالات جوابات اس کے جو ہیں وہ بھی آپ نے اپنی کاپیوں پہ کرنے ہیں، اور باقی جو اس کی ایکسرسائز ہے وہ آپ اپنی بک پہ ہی کریں گے۔ پہلا سوال ہے مضمون نگار کے امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی تھی؟ اس لیے گھبرانے والوں پر ہنسی آتی تھی کہ وہ کہتا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ امتحان میں تو 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس۔ اگر فیل نہ ہوئے تو پاس ہو جائیں گے، نہیں تو فیل ہو گئے تو اگلی مرتبہ امتحان دے دیں گے۔ جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہوتا؟ جو امتحان کے دن قریب آتے مضمون نگار کے دوستوں کے خواص اور ان کا دماغ
مختل ہوتا ہے یعنی پریشان ہو جاتا. مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا؟ مضمون نگار نے لا کلاس کا امتحان دیا. مضمون نگار نے امتحان دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ فیل ہو گیا. مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے تسلی دی؟ مضمون نگار کے والد نے کہا بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس سال اگر پاس نہیں ہوئے تو اگلے سال پاس ہو جاؤ گے. یہ آپ نے مختصراً جواب دینے ہیں اسٹوڈنٹس، کیونکہ یہ آپ کے شارٹ کوسچنز ہیں، جتنا پوچھیں اتنا ہی آپ نے آنسر دینا ہے، اس سے زیادہ آپ نے اس کا آنسر نہیں دینا. اگلا ہمارا سبق ہے قدر ایاز. قدر ایاز کا جو لیسن ہے اس کے شاعر ہیں، اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں کرنل محمد خان. کرنل محمد خان ممتاز مزاح نگار ہیں جو کہ اردو کا بہت بڑا نام ہے. ان کی بھی تحریریں مرزا فرت اللہ کی طرح سادی اور بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہوتی ہیں. اس میں انہوں نے جو کہانی بتائی ہے وہ ایک چودھری کے بیٹے کی کہانی ہے جو کہ بعد میں اپنی محنت اور اپنی سادگی سے جو تھا وہ ایک جرنیل بن گیا. کرنیلوں کو رہائش کے خاص عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں. یہ آپ کی سٹوری جو ہے وہ میں شروع کر رہی ہوں. کرنیلوں کو رہائش کے خاص عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں. مجھے بھی خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلوں میں تھا. بوڑھے بیروں سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا ہے. اس پیراگراف میں کافی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں کہ اچھی کوٹھیاں، بنگلہ کہتے ہیں خوبصورت اچھی کوٹھی، اور امتیاز ہونا ہوتا ہے فضیلت ہونا. یعنی کہ کرنل کو جو بنگلہ ملا تھا وہ بہت خوبصورت تھا باقی بنگلوں میں، یعنی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اتنا عمدہ جو ہے وہ مقام حاصل نہیں جو میرے بنگلے کو باقی کرنیلوں کے بنگلوں میں حاصل تھا. بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا، یعنی قسم ازل نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا. اللہ تعالیٰ نے یعنی اسے بہت ہی شان و شوکت عطا کی تھی. اسی طرح آگے اس کا جو بیٹا ہے وہ جب یہاں پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا بیٹا جو ہے سلیم، وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ امیر اور اپنے دوستوں کے درمیان بے فکرہ ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ دن بھر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا، ٹی وی دیکھتا، اپنے کمرے میں رہتا. ایک دن اس کا دوست آیا تو اس نے اس کی غیر حاضر، وہ گھر پہ موجود نہیں تھا، تو اس کا جو بوڑھا ملازم تھا پیر بخش، اس نے کرنل کے بیٹے سلیم کے دوست کو بٹھا دیا اور اس کو پانی کا گلاس بھی مہیا کیا. جب وہ سلیم واپس آیا اسے پتہ چلا تو ولی بخش کو بہت ناراض ہوا. اس نے کہا کہ یہ اتنے امیر باپ کا بیٹا میں ہوں اور تم مجھے میرے دوست کو پانی دے رہے ہو، اس کو تم گول کمرے میں بٹھاتے، فریج سے نکال کر کوکا کولا پیش کرتے. اب دوست مجھے سمجھے گا کہ میں دیہاتی ہوں اور میں جنگلی ہوں. علی بخش کو اس کا بڑا رنج ہوا. جب یہ بات کرنل صاحب تک پہنچی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ معمولی جھگڑا نہیں ہے جو چائے کی ایک پیالی، یہ معمولی سا جھگڑا ہے جو چائے کی پیالی پہ ختم ہو سکتا ہے. پھر کرنل نے اپنے بیٹے کو اور ملازم کو بلایا اور انہیں ایک دیہاتی لڑکے کا قصہ سنایا جس کے گھر اس کا ایک استاد چلا گیا اور اس نے نہایت سادگی سے اور اسے اپنے گھوڑے والے کمرے میں اس کو ٹھہرایا اور اس کے لیے مناسب سی اس کے ماحول کے مطابق کی چائے بنائی اور اس کو سردیوں کے موسم میں بھی جو تھا وہ گھوڑی والے کمرے میں سلا دیا چوپال میں. وہاں پہ وہ ساری رات ٹھنڈ بھی رہی اور صبح اگلے دن وہ جا کے جو تھا وہ مسجد میں جا کے اس کا استاد نہایا اور پھر وہ لاہور کالج ناشتہ کر کے لاہور چلا گیا. اس کے والد نے بتایا کہ دراصل اصل چیز جو ہوتی ہے مہمان کی عزت کرنا، وہ آپ جو تھے امیر اپنی عمارت اور اپنی جو ہے وہ پیسہ دکھا کے دوسروں کی عزت نہیں کر سکتے. اصل میں آپ جو آپ کا خلوص ہونا چاہیے، آپ کی عزت میں خلوص ہونا چاہیے جو مہمان کو محسوس ہو جاتا ہے. تو جس لڑکے کی کہانی کرنل نے سنائی وہ دراصل وہ کرنل خود تھا. اس نے اپنے بچپن کا یہ قصہ اپنے بیٹے کو سنایا اور اسے اچھی طرح بتایا کہ خلوص اور محبت اصل میں انسانیت کی بنیاد ہے.
باقی ساری مادیت چیزیں ہیں، مادیت پرستی ہے، یہ دولت پیسہ ہمارے جو اقدار ہیں، ہماری روایات ہیں، ہمارا خلوص ہے، یہی اصل میں ہماری پہچان ہے۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے اسی طرح پچھلے سبق کی طرح اس کے 3 پیراگراف کا آپ نے جو ہے اقتباس کرنا ہے، تشریح کرنی ہے اور اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اس کے سوالات جوابات آپ نے اپنی کاپی پہ بھی لکھنے ہیں اور خلاصہ بھی آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ سوال جواب میں آپ کو اس کے بتا دیتی ہوں جو آپ نے کاپیوں پہ لکھنے ہیں۔ مصنف کو کس قسم کا بنگلہ رہنے کو ملا؟ مصنف کو ایسا بنگلہ ملا جو اپنی کلاس میں منفرد تھا اور وہ کہیں کہ اپنا محیط تھا۔ سلیم میاں کا مشغلہ کیا تھا؟ سلیم میاں کا مشغلہ یعنی کہ اس کا جو تھا ہابی تھی بیڈمنٹن کھیلنا اور دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھنا۔ سلیم میاں علی بخش پر کیوں برہم ہوئے؟ سلیم میاں کی غیر موجودگی میں اس کا دوست امجد آیا اور علی بخش نے اس کی خاطر خواہ خدمت نہیں کی، جس پر سلیم بخش بہت ناراض ہوا۔ دیہاتی لڑکا پہلے دن اسکول گیا تو اس نے کیسا لباس پہن رکھا تھا؟ دیہاتی لڑکا جب پہلے دن اسکول گیا تو اس نے صافہ باندھ رکھا تھا ننگے سر پر اور بدن پر کرتا اور تہمت تھی اور پاؤں میں پٹوہاری جوتا پہن رکھا تھا۔ ماسٹر جی چھوٹے چودھری کے گاؤں کیوں گئے؟ ماسٹر جی شکار کے شوقین تھے، ایک دفعہ شکار کرتے کرتے چھوٹے چودھری کے گاؤں جا پہنچے۔ ماسٹر جی کو چائے کیسے پیش کی گئی؟ مقامی حکیم کے گھر سے منگوا کر چائے دی، جو چائے اتنی اچھی نہیں تھی، ایک گھونٹ میں اس نے پیالی خالی کر دی۔ دیہاتی لڑکے کی کہانی سن کر سلیم میاں پر کیا اثر ہوا؟ سلیم میاں کو احساس ہوا کہ دیہاتی ہونا باعث شرم نہیں اور دیہاتیوں کی آنکھوں میں محبت کی چمک ہوتی ہے۔ یہ آپ نے سوال جواب، خلاصہ اور اقتباس اپنی کاپی پہ کرنے ہیں۔ اقتباس کے آپ نے الفاظ معنی، حوالہ متن اور سیاق و سباق دینا ہے اور 3 پیراگراف اس لیسن میں سے آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنے ہیں اور یہ سارا کام آپ نے 10 دن کے اندر کرنا ہے اور 10 دن کے میں اس کو اچھی طرح آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ، شکریہ۔